اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق مکی ہے اور اس میں 25 آیت ہے۔ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں احوال قیامت کا بیان ہے۔ نزول کے اعتبار سے 83 ہے، موجودہ ترتیب میں 84 ہے۔ اذا السماء انشقت، جب کہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ حکم ہوگا اس کو رب کا اور یہ لائق ہے کہ اس پر عمل ہو جائے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان خود نہیں پھٹ رہا ہے، بحکم الہی پھٹ رہا ہے۔ وَحُقَّتْ، اور اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ پھٹے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین گھسیٹی جائے گی، کھینچ لی جائے گی، جیسے کوئی دسترخوان آپ اٹھاتے نا تو کھینچنا شروع کر دے، اس طرح۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی۔ علماء نے اس آیت کو اکثیر جانا ہے زچگی کی دقت گرانی دور کرنے کے لیے۔ یہ 5 آیتیں 5 دفعہ لکھ لیتے ہیں بغیر زبر زیر و اعراب کے، اور درج ذی والی کو باندھ لیتے ہیں، آسانی ہوتی ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک آپ چلنے والے ہیں رب کی طرف چل کر، فملاقیہ، اور اس سے جا ملو گے۔ قدح یقدح، اس چلنے کو کہتے ہیں جس میں زخم بھی لگے، چوٹ بھی آئے، تھکاوٹ بھی ہو جائے، اس لیے قدوح شقوق علی الجبہہ بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بہت مراحلوں سے گزرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کسی کو دیا گیا نام عمل دائیں ہاتھ میں۔ ظاہر ہے دنیا میں دائیں بائیں کا فرق کیا ہے نا، دائیں بٹن پٹی بنوائی ہے، دائیں ہاتھ سے کتاب لی ہے، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا کچھ احترام کیا ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس ان قریب اس کے ساتھ حساب ہوگا، حساب آسان۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جا بیٹھے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش خوش۔ ایک اہم مہم مرحلہ دینے کے بعد انسان اپنے اہل خانہ کو اور اہل عمل کو خوشی بتاتے ہیں۔ حدیث شریف میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ سمجھ رہی تھی کہ 2 حساب ہوں گے، ایک اسیر اور ایک یسیر، مشکل و آسان، اور یہ آیت پڑھتی تھی۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، اس آیت سے ہی نہیں ثابت ہو رہا، حساب ہوگا ہی نہیں۔ اگر حساب ہو گیا من نوقش عذب، پیٹا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن جاننے کے لیے عربیت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ فہم رسول کی ضرورت ہے، قرب رسول کی ضرورت ہے، علم نبوت کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو دیا جائے نام اعمال پیچھے سے، یہ بد چلنی و برکرداری کا عمل ہے کہ بائیں ہاتھ پیچھے کی طرف مڑے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس وہ پکارے گا ہلاکت کو، ثبور معنی ہلاکت۔ وَسَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جا گرے گا دھکتی ہوئی آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر میں بڑا خوش رہتا تھا۔ خوش رہنا برا نہیں ہے، خوش رہنا اور آخرت کا انکار کرنا برا ہے۔
اس خوش رہنے کی وجہ آخرت کا انکار تھا۔ وَأَنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور یہ گمان کرتا تھا کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ حار یحور کے معنی آتے پھر سے اٹھنا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہاں اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس قسم ہے شفق کی۔ سورج جب ڈوب جاتا ہے تو سرخی رہ جاتی ہے۔ شوافی و حنابلہ کے نزدیک جب تک یہ سرخی باقی ہے تو مغرب ہے، امام اعظم کے نزدیک بیاض تک مغرب ہے۔ تو اہل لغت میں سے زبیدی بلغرامی نے تاج العروس میں کہا ہے وَرِقَّةُ الْحُمْرَةِ إِلَى الْبَيَاضِ، سرخائی مدم ہوتی ہے، سفید بڑھتا ہے۔ فابو حنیفہ یاخذ اواخر الاشیاء، اس قاعدے کے مطابق شوافی کے نزدیک مغرب کا وقت بہت تنگ اور چھوٹا 15-20 منٹ ہے، اور حنفیہ کے ہاں 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے، کیونکہ بیاض تک ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس قسم ہے شفق کی جس کی ابتدا سرخائی سے ہے اور تکمیل سفیدے پر ہے۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو چیزیں وہ جمع کرتی ہے، رات میں ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ آ جاتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے۔ اتسق کے معنی تکاملا، وګوره څوارلس سپوږمۍ ده ته به وایې چې جخته غونډه راکې بیده۔ پشتو میں ایک شاعر کہتا ہے کہ 14ویں کی چاند کیا ہے؟ گول رکابی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالسبحان نے کسی جگہ تفسیر پڑھتے ہوئے جوش میں آیا اور مجھے حدیث کے بارے میں کہا کہ ماں کامل کو دیکھ کر لوگوں مجھ کو ایک شخص یاد آتا ہے۔ تو پھر وہ اس سے مصرے نہیں بن رہے تھے، پھر میں نے اس پر 18 مصرے منتخب کی، وہ موجود ہے لکھے ہوئے۔ بعض اوقات شاعر ایسا بہار اختیار کر لیتا ہے کہ اس بہار کے اس کے پاس اوزان نہیں ہوتے۔ اور قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم چڑھو گے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے میں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہوا ان کو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو سجدہ نہیں کرتے۔ ایک صحابی کسی قوم کے امام تھے اور عشاء کی نماز میں روز پڑھتے تھے اِسْرَاءٌ شَقَّتْ۔ قوم نے اعتراض کیا، کہا چاہو تو یہی نماز ہوگی ورنہ اپنے لیے امام لاؤ۔ حضرت عمر کو شکایت کی، حضرت عمر نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا میں نے جب بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے عشاء میں یہ صورت پڑھی۔ حضرت عمر نے کہا ذاک ظنی بھی کہا، میں نے یہی خیال تھا آپ کے بارے میں کہ آپ خالص متبع رسول ہیں۔ امامت جاری رکھے۔ عوام کو یہ بتانا کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے دوسرے میں فضول بات ہے، عوام نے کہا جانا ہے، امام کے پیچھے آنا ہے۔ اگر اس سجدے میں خطا بھی ہو گئی تو خطا خلف الامام معاف ہے۔
نماز کا سجدہ باہر نہیں ہو سکتا، باہر کا سجدہ نماز میں نہیں ہو سکتا۔ یا شاہ عبدالعزیز نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مردے آخرت میں شامل ہوتے ہیں اور زمانے گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ فقہا کہتے ہیں کہ ان کی جان پہچان کا کوئی بھی نہیں ہے، تو قبرستان کو مسمار کر کے دوبارہ آباد کیا جائے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے آخرت میں، ایسے مردوں کو اس میں پھینک دیتے ہیں، مچھلیوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں اس میں۔ توبہ! یہ شاہ عبدالعزیز کے علاوہ کسی اور کتاب تفسیر میں دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن شاہ صاحب کا علم بہت وسیع ہے، بہت متبحر عالم ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر لوگ تکذیب کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ جانتے ہیں جو یہ یاد کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، بتا دے ان کو دردناک عذاب کا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم، الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی